جب تقریر فرمائی نا تو اس تقریر کا اوروں پہ تو کیا اثر ہوتا. حر ابن یزید جو پہلے آیا تھا نا وہ ایک دم اپنے لشکر سے نکل کے امام حسین کے ساتھیوں میں آ کر مل گیا کہ لگا حضرت اب تک جو غفلت ہوئی اس کی معافی چاہتا ہوں, اب میں آپ کے ساتھ ہوں, معافی چاہتا ہوں. اور امام حسین کے ساتھ آ کے وہ مل گیا. جب ہورا کے ملا اور دیکھا کہ وہ امام حسین کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, بھیڑیوں کی طرح سے خون کے پیاسے ہوئے ہیں, تو حر بن یزید بھی کھڑے ہو گئے. کہنے لگے او بے شرمو کچھ تو شرم کرو, بے حیاؤ کچھ تو حیا کرو, بے غیر تو کچھ تو غیرت سے کام لو, کہ تم نبی کی اولاد پہ تلواریں چلاؤ گے, ان کو ذبح کرو گے. لیکن انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی حر بن یزید کو. آخر جب کہیں سے کچھ نہ بنا اور لڑائی کا سما بن گیا, لیکن لڑائی کرے تو کون کرے, آگے بڑھنے وہ تو یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے, حضرت فاطمہ کی اولاد ہے, تو کوئی پہل کرے تو کیسے کرے. چنانچہ سب سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے شمر نے ایک تیر چلایا, سب سے پہلا تیر شمر نے چلایا. اور پھر لڑائی شروع ہو گئی. حبیب بن مطہر زخمی ہوئے اور گرے, مسلم بن عوسجہ زخمی ہوئے اور گرے. جب وہ گرے نا تو حبیب بن مطہر نے ان سے کہا, مسلم بن عوسجہ سے, کہ مسلم مبارک ہو, جنت کی طرف جا رہے ہو. تو کہا مبارک تو ٹھیک ہے, لیکن امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان پہ آنچ نہ آنے دینا, سب کے سب قربان ہو جانا, لیکن ان پہ آنچ نہ آنے دینا. یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ نبی کی نشانی ہے, اس کی حفاظت کرنا. یہ کہہ کر وہ جاں بحق ہو گئے اور شہید ہو گئے. زہیر بن قین آگے بڑھے اور لڑتے رہے, کتنوں کو گرایا, کتنوں کو مارا, اور کچھ تھک گئے تو ذرا پیچھے آ گئے, اور حضرت امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبی حسنا والمرتضی علیا. حسین گھبراؤ نہیں, آگے بڑھو, آج تیرے نانا سے ملاقات ہونے والی ہے. غم کا نہیں, خوشی کا دن ہے, اور آج تیرے بھائی حسن سے تیری ملاقات ہونے والی ہے. آج تیرے ابا, تیرے علی سے تیرے ابا علی المرتضی سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ کہہ کے آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین کے ساتھی, وہ آئے, کہنے لگے حضرت اکثر ساتھی تو آپ کے شہید ہو گئے, چند ہم ہی رہ گئے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں بچا سکتے, لیکن ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ آپ کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑے ہو کر ساری تلواریں اور تیر اور نیزے اپنے سینے پہ سہ کر آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کر دے, تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے نانا سے کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی حسین کو بچانے میں, بعد میں کیا ہوا میں نہیں جانتا, لیکن میری چاہت یہ ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں تو ظہر کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں, اس لیے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. امام حسین نے کہا اذان دو, اذان دی گئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز پڑھنے لگے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی ابو شمامہ ساعدی شہید ہو گئے, لیکن حضرت امام حسین نے کربلا کے اس میدان میں تپتی دھوپ میں جمعے کے دن اور تلواروں کے سائے میں اور نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑ میں نماز پڑھی. ان کے ساتھیوں نے بھی پڑھی, انہوں نے بھی پڑھی, شمر نے نہیں پڑھی, ابن زیاد کے ساتھیوں نے نہیں پڑھی,
عمر ابن سعد نے نہیں پڑھی، ان کے ساتھیوں نے نہیں پڑھی، امام حسین نے بھی نماز پڑھی اور امام حسین کے ساتھیوں نے بھی نماز پڑھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر امام حسین اس دن نماز چھوڑ دیتے تو کیا اللہ کی نظروں میں، اللہ کے ہاں وہ بے نمازی بن جاتے؟ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ عین لڑائی کے وقت میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو لڑائی کے عین وقت میں صفیں سیدھی کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیسی نماز پڑھی امام حسین نے؟ بتائیے اس نماز کے بعد اب کسی امتی، کسی مجبور، کسی غریب، کسی بے بس، کسی مسافر کے لیے نماز کے چھوڑنے کی گنجائش رہ جاتی ہے جی؟ بتائیے۔ امام حسین اس وقت میں نماز پڑھ کر بعد کے امتیوں کے لیے سارے عذروں کو ختم کر گئے، ساری مجبوریوں کو ختم کر گئے۔ گنجائش ہی نہیں رہی کہ کوئی کسی مجبوری میں نماز چھوڑ دے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑتے 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 سارے کا سارا اہل بیت شہید ہو گیا، سارے کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، صرف اہل بیت باقی رہ گئے۔ اہل بیت اللہ کے نبی کی اولاد وہ باقی رہ گئے۔ تقریباً 16 اہل بیت میں سے تھے، باقی دوسرے تھے۔ سب سے پہلے اہل بیت میں سے سب سے پہلے علی اکبر نکلے۔ علی اکبر نوجوان بچہ علی اکبر اپنی تلوار کو لیے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی نحن و اولا نحن و رب البیت اولا بالنبی۔ میں ہوں علی، حسین کا بیٹا، جو علی کا بیٹا، رب کعبہ کی قسم ہم سب سے زیادہ نبی کے قریب ہیں اور نبی کی اولاد ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجمع میں نکلے، لیکن مرہ ابن منکز ایک بدبخت نے ایک زوردار تلوار چلائی جو ان کے کندھے میں آ کر، سر میں آ کر لگی اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور حضرت علی اکبر گر گئے۔ حضرت امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے اور آ کے اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فرمانے لگے اللہ اس قوم کا ستیہ ناش کرے، اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے جیسے کو بھی نہیں بخشا۔ اور پھر ابو بکر بن حسین نکلے، حضرت حسین کے ایک اور بیٹے، ان کا نام کیا تھا؟ ابو بکر، شہید ہوئے۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے امام حسین کے بھائی عبداللہ، عباس، عثمان، جعفر، محمد، یہ 5 بھائی ہیں امام حسین کے دوسری بیویوں سے۔ وہ 5 بھی آئے اور شہید ہو گئے۔ سب سے آخر میں اہل بیت میں سے سب سے آخر میں حضرت قاسم نکلے۔ حضرت قاسم بن حسن، امام حسن کے بیٹے امام قاسم، حضرت قاسم وہ نکلے۔ تو راوی کہتا ہے جب وہ میدان میں آئے تو ایسے لگ رہا تھا کأنہ قطعۃ قمر، ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہو۔ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ دشمن بھی دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ۔
جو ہی وہ آگے بڑھے نا تو قبیلے کندا کے ایک شخص نے ایک زوردار تلوار ان کے کندھے پہ ماری اور وہ گر گئے اور وہ تڑپنے لگ گئے, ایڑیاں مارنے لگ گئے اور گرتے ہوئے کہنے لگے یا اماں, ہائے چچا. امام حسین کو پکارنے لگے ہائے چچا. امام حسین بے قرار ہو کر دوڑے اور یہ جو تلوار ماری نا یہ عمر بن سعد نے ماری, عمر بن سعد نے ماری, جس سے حضرت قاسم گر گئے. امام حسین دوڑے, وہ آواز سن کے ان کی طرف دوڑے. جب دوڑے تو عمر بن سعد کھڑا تھا تو زور سے اس کی تلوار ماری جس سے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا, اس کا بازو کٹ گیا اور وہ بھاگا پیچھے کی طرف. اور حضرت امام حسین اپنے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن کے اوپر گر گئے اور ان کے سینے سے چمٹ کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ بھتیجے تو نے مجھے پکارا تو ہے لیکن کیا کروں, آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے. کسر واترہ وقل ناصرہ, آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اس کے چاہنے والے سارے ہی کٹ گئے ہیں, ذبح ہو گئے ہیں, تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اور یہ کہہ کر اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھایا اور آ کے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کے پاس لٹایا. اب میدان صاف ہو چکا ہے, امام حسین کے سب ساتھی شہید ہو گئے, امام حسین کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا, اب اکیلے رہ گئے. یہاں پہ آ کے مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ تاریخ کے لکھنے والے مورخین اس بات پہ حیران ہیں کہ ایک شخص جس کے بچے ذبح ہو گئے, بھتیجے ذبح ہو گئے, بھانجے ذبح ہو گئے, سارے ساتھی ذبح ہو گئے اور وہ خود صبح سے لڑ لڑ کے خونہ خون ہو چکا ہے, اب بھی ہمت ایسی کہ جس طرف کو رخ کرتے تھے تو ایسے بھاگتے تھے جیسے میدان میں شیر آ گیا ہو, اور بھاگنے والے بکریوں کی طرح سے بھاگ رہے تھے. جب تلوار ہاتھ میں لے کے آگے بڑھتے تھے تو وہ 4000 آدمی ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر سے بکریاں بھاگتی, اکیلے. دائیں کو مڑے تو دائیں والے بھاگ جاتے, بائیں کو مڑتے تو بائیں والے بھاگ جاتے, آگے کو آتے تو آگے والے بھاگ جاتے, پیچھے کو مڑتے تو پیچھے والے بھاگ جاتے. ایک تو ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے, ڈر کے مارے ان کے جاہو جلال کی وجہ سے, ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے بھاگ رہے تھے, اور ایک یہ بھی وجہ تھی کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری تلوار حسین کے خون سے رنگین ہو, اس لیے کہ حسین پہ تلوار چلانے والا قیامت کے دن مارا گیا. پکڑا جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. تو کسی کو بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو ایک شخص نے ہمت کر کے شمر نے ان کو اکسایا, ابے ڈر کیوں رہے ہو, گھبرا کیوں رہے ہو, آگے بڑھو, سارا کام تو ہو گیا ہے, بس یہ ایک ہی رہ گیا ہے. کہہ کے اس نے اکسایا, لوگ آگے بڑھے. ایک شخص نے آگے بڑھ کے حضرت امام حسین کے سر مبارک پہ تلوار ماری. وہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا وہ پھٹ گئی, کٹ گئی, اور وہ تلوار سر تک چلی گئی, سر زخمی ہو گیا اور وہ خون بہتے ہوئے چہرے پہ آ گیا. امام حسین پیچھے کو لوٹے, خیمے کی طرف گئے, اس ٹوپی کو اتارا اور امامہ منگوایا, پگڑی منگوائی اور اس کے سر پہ باندھ دیا. پگڑی کو سر پہ باندھنے کی 2 وجہ تھیں. ایک تو اس لیے کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو اس حال میں جاؤں کہ میرے سر پہ میرے آقا کی سنت دستار ہو. آج تو ہم پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں نا, ہمارے یہ نوجوان لڑکے پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں.
پگڑی باندھی، اور دوسرا اس لیے کہ خون بہ رہا تھا نا، تو خون مسلسل بہ جائے گا تو کمزوری ہو جائے گی، پھر لڑ نہیں سکوں گا، چنانچہ پگڑی باندھ لی۔ پگڑی باندھ کے جب نکلنے لگے تو اہلیہ محترمہ سے فرمانے لگے جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا۔ تو ایک دودھ پیتا بچہ تھا عبداللہ، امام حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ، تو فرمایا ذرا وہ بچے سے تو ملاقات کرواؤ، واپس جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، بچے سے ملاقات تو کراؤ۔ تو وہ بھاگ کے گئیں اور دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے لے آئیں۔ جب وہ دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے لائیں، امام حسین نے اپنے بچے سے پیار کیا، اسے گلے لگایا، اس کا منہ چوما، رخسار چومے، اس کا ماتھا چوما۔ ابھی چوم ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک تیر چلایا، اور اللہ کی شان، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کون پوچھے، وہ تیر آیا اور آ کے اس بچے کے گلے میں لگا، اور آخری شمع بھی گل ہو گئی، آخری شمع بھی بجھ گئی۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بچے کے گلے سے خون کا فوارہ چھوٹتا دیکھا تو بچے کو لٹایا اور ان کے خون سے اپنے چلو کو بھرا اور کہا اے اللہ، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن تو ہمارے ساتھ وہ کر جس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ مدد نہیں آ رہی تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، بے صبری نہیں اب بھی، لیکن پھر فرمانے لگے لیکن اے اللہ تو ان سے بدلے لینا، ان کو چھوڑنا نہیں، ان سے بدلے لینا۔ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو چن چن کے ہلاک فرما، ولا تذر علی وجہ الارض منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ بد دعا دی امام حسین نے، یہ بد دعا دے دی انہوں نے۔ اتنے سارے ذبح ہوئے تو اتنا نہیں حضرت امام حسین کو دکھ ہوا جتنا حضرت عبداللہ کے ذبح ہونے پہ ہوا۔ چنانچہ بچے کو حوالے کیا اس کی ماں کے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے اہل بیت پر۔ سنانا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اس پورے واقعے کو لکھنے سے پہلے لکھتے اہل بیت کا یہ واقعہ، اہل بیت کی یہ قربانی لکھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے جگر کو تھام کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ بڑی درد انگیز کہانی ہے۔ جب نکلنے لگے تو حضرت زینب رونے لگ گئی۔ بہن تھی نا، بہن کو بھائی سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، رونے لگ گئی۔ تو حضرت امام حسین نے کہا بہن میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو رونا نہیں، چیخنا نہیں، نوحہ نہ کرنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ جملے تاریخ کی تمام کتابوں میں لکھے ہوئے۔ بہن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نوحہ نہ کرنا،
اپنے سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، اپنے بال نہ نوچنا، صبر کرنا۔ اور یہ کہہ کر پھر امام حسین نکلے ہیں۔ نکلے، تھوڑا سا لڑے تو پیاس سے بالکل طبیعت نڈھال ہو گئی، چونکہ 3 دن سے پانی بند تھا، 3 دن سے پانی بند تھا۔ جب پیاس نے بے قرار کر دیا نا تو دریائے فرات قریبی تھا، تو ایک دم دریائے فرات کا رخ کیا۔ جب دریائے فرات کا رخ کیا تو دشمن دیوار بن کر حائل ہو گئے، لیکن امام حسین پیاس سے اتنے بے تاب تھے کہ لڑ لڑا کے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریا کے پاس پہنچ ہی گئے۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو دریا سے چلو پانی کا بھرا اور منہ کی طرف لے جانے لگے۔ جب منہ کی طرف لے جانے لگے نا تو ایک شخص نے زور سے دور سے ایک تیر پھینکا جو امام حسین کے گلے میں آ کر لگا، اور وہ چلو جو پانی سے بھرا ہوا تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ اور امام حسین نے اس خون کے چلو کو آسمان کی طرف اچھالا اور بد دعا دی، اے اللہ تو ان کو ہلاک کر۔ اور یہ جو تیر پھینکنے والا تھا اس کا نام تھا حسین بن نمیر۔ حسین، امام حسین ہے سین کے ساتھ، حسین ہا سین یا اور نون۔ اور یہ جو حسین ہے نا جس نے امام حسین کو تیر مارا جو گلے میں آ کر لگا اور چلو پانی کا خون سے بدل گیا، وہ صاد کے ساتھ ہے۔ حسین بن نمیر ابن زیاد کی پولیس کا یہ افسر تھا، اس نے تیر چلایا تو وہ چلو پانی کا چلو خون سے بھر گیا۔ امام حسین نے اس کو بد دعا دی تو راوی کہتا ہے وہیں کھڑے کھڑے حسین بن نمیر کو اچانک اللہ نے اس پہ پیاس کو مسلط کر دیا۔ اتنی پیاس لگی کہ کہا پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ، تو لوگوں نے جلدی سے آ کے اس کو پانی پلایا۔ کہا ٹھنڈا کر کے لاؤ، ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔ کہا دودھ لاؤ، وہ دودھ پلایا گیا۔ پانی پیتا رہا، دودھ پیتا رہا، لیکن پیاس نہ بجھی۔ پیتے 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 اس کا پیٹ دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ وہی کھڑے کھڑے دوران جنگی امام حسین کی بد دعا اسے کھا گئی۔ اور پھر امام حسین آگے کو بڑھے مگر کوئی قریبی نہیں آتا تھا، تو شمر نے لوگوں کو اکسا کے آگے بڑھایا۔ چنانچہ سب سے پہلا شخص جس نے حضرت امام حسین پہ وار کیا اس کا نام تھا زرعہ بن شریف۔ اس نے حضرت امام حسین پر تلوار چلائی تو سر زخمی ہو گیا۔ سنان ابن انس نے اس نے نیزہ مارا تو زخمی ہو گئے۔ سنان ابن انس نے تلوار ماری تو اسے بازو پہ زخم آیا اور ایک دم امام حسین گر پڑے۔ جب گرے تو اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ اور پھر شمر نے 10 گھوڑے سوار مقرر کیے اور ان سے کہا کہ اب امام حسین اور اس کے ساتھوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ چنانچہ ان کے پاک جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر امام حسین کے جو اہل خانہ تھے، جو حرم تھے، دشمن ان کی طرف متوجہ ہوئے، ساری عورتوں کو قید کر لیا
بچوں کو قید کر لیا، امام زین العابدین کو بھی بیڑیاں پہنائیں، ان کو بھی قید کر لیا اور لے کر چلے کوفہ کی طرف، ابن زیاد کی طرف۔ جب وہ عورتیں اور بچے میدان کربلا سے گزر کر کوفہ کی طرف جانے لگے اور اس میدان میں امام حسین کی ریزہ ریزہ ہوئی مبارک لاش اور دوسرے اہل بیت اور اصحاب کے بکھرے ہوئے لاشیں پڑے انہوں نے دیکھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ضبط نہ کر سکیں اور وہ رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء، اے محمد اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے، آسمان کے فرشتے آپ پہ رحمت نازل فرمائیں۔ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء تسفی علیہ الریاح، آج یہ تیرا حسین جو تیرا اتنا پیارا تھا آج یہ کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے اور خون میں لت پت ہوا پڑا ہے، مٹی اس پہ اڑ رہی ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا، پوچھنے والا اور دفن کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بناتو کا سبایا وذریتو کا مقتلہ، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں اور تیری اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے اشعار پڑھے روتے ہوئے، اتنے درد کے ساتھ پڑھے کہ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم اپنے جو جانی دشمن تھے نا، بھیڑیے کی طرح جو خون کے پیاسے کھڑے تھے، وہ بھی زینب کے ان الفاظ کو سن کے رونے لگ گئے۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام حسین نے، ان کے ساتھیوں نے اتنی بڑی جو قربانی دی، کس پر دی؟ اس پر دی کہ اللہ کے نافرمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اللہ کے نافرمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ یزید مسلمان ہے، ابن زیاد مسلمان تھا، کس پر مرا اللہ کو پتا، لیکن جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت وہ مسلمان تھا، لیکن چونکہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس لیے امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گویا اس کے فسق و فجور پہ راضی ہونا، اس کے فسق و فجور پہ راضی ہونا۔ تو امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی صرف اس بات پر کہ کسی نافرمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، بلکہ نافرمان کو حق بتاؤں گا، اس کو سیدھے راستے کی تلقین کروں گا، اس پر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو لگا دوں گا، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو کر دوں گا، لیکن ظالم کا معاون نہیں بنوں گا، ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس پر قربانی دی۔ اب بتائیے ہم اور آپ امام حسین نے تو اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو جان بھی بچ جاتی، اہل بیت بھی بچ جاتے۔ عزت بھی بچتی، جان بھی بچتی، اولاد بھی بچ جاتی۔ لیکن امام حسین اگر اس دن کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو بتائیے پھر آئندہ حق کا علم کھڑا کرنے والا، حق کا جھنڈا بلند کرنے والا، حق کا بول بالا کرنے والا، حق کو لے کر قربانیاں پیش کرنے والا دنیا میں کوئی رہتا؟
امام حسین نے ایک نظیر قائم، ایک مثال قائم کر دی کہ باطل اتنا طاقتور ہو پھر بھی حق پہ قائم رہنا اور حق کو مضبوطی سے پکڑنا اور حق کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا، یہ دی جا سکتی ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین نے اپنی ساری قربانی سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، چاہے جان چلی جائے چاہے اولاد چلی جائے۔ اب ہم اپنی زندگی میں بھی غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کس قیمت پر حق چھوڑ دیتے ہیں، کتنی قیمت پہ حق چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز مسلمان چھوڑ رہا ہے، اس پر اس کو کیا مل رہا ہے؟ مسلمان نوجوان ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، سارا دن گانے سن رہے ہیں، سارا دن غیر محرموں کو تکتے پھرتے، کس قیمت کے عوض بتائیے؟ ادھر جان بھی دے دی لیکن حق کو نہیں چھوڑا، ادھر مفت میں حق کو چھوڑ رہے ہیں، تھوڑی سی لذت کی خاطر، تھوڑے سے مزے کی خاطر، ناجائز خواہشات کی خاطر حق کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر بھی حسینی ہونے کے دعوے نہیں چھوٹتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، امام حسین کا ساتھی وہ نہیں بن سکتا کہ جو حق کو چھوڑ رہا ہے، اب مال کے لالچ میں چھوڑ رہا ہے یا نفس کی خواہش کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ امام حسین کا ساتھی نہیں ہے۔ امام حسین کا ساتھی تو وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچائے چل رہا ہے، اپنے اعمال کو بچائے ہوئے چل رہا ہے اور حق کو کسی قیمت پہ ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا، وہ امام حسین کا ساتھی ہے۔ تو میں بھی، آپ بھی، ہم سارے اس کی نیت کریں کہ کسی قیمت پر حق کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تیار ہیں؟ امام حسین کے اس سارے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ حق کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، چاہے جان چلی جائے چاہے اولادیں چلی جائے۔ سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، حیا کو ہاتھ سے نہ جانے دو، حج کو ہاتھ سے نہ جانے دو، نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کسی نیکی کے کام کو ہاتھ سے نہ جانے دو، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑ جائے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے مگر حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور ان کی قربانی کی یہ برکت ہے کہ آج بھی باطل کے مقابلے میں حق کا جھنڈا بلند کرنے والے آج بھی لاکھوں ہیں۔ اگر امام حسین اس دن اپنی جان بچانے، اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے میل میلاپ کر لیتے، صلح صفائی کر لیتے، تو آج ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا، ہم بھی کفر کے ساتھ میل میلاپ کر لیتے۔ اس لیے میرے دوستو، میں بھی پچھلی زندگی پہ توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پچھلی زندگی پہ توبہ کریں اور اس کی نیت کریں کہ حق پر رہیں گے اور حق کی محنت کریں گے اور حق کو پھیلائیں گے، کسی قیمت پر حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ تیار ہیں؟ کیوں بھی تیار ہیں؟ دجال کا زمانہ قریب ہے، ان قریب دجال ظاہر ہونے والا ہے اور وہ بڑے کرتب دکھائے گا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی خدائی لوگوں سے منوائے گا۔ ہم اس بات کی نیت کریں کسی حال میں حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ حق پہ چلنے والوں پہ بھوک آئے گی، فاقہ آئے گا، تنگی آئے گی، لیکن بھوک برداشت کر لیں گے، فاقہ برداشت کر لیں گے، تنگی برداشت کر لیں گے، نہیں کھائیں گے نہیں پئیں گے لیکن حق پہ رہیں گے۔ کرتے ہیں نیت اس کی انشاءاللہ؟ خود بھی یہ نیت کریں، اپنے اہل و عیال سے بھی یہ نیت کرائیں، ہر مسلمان سے یہ نیت کرائیں کہ چند دن کی بھوک برداشت کر کر اگر ایمان کو بچا لیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے جنت کے کھانے کھلائے گا۔ ہاں، دجال کے زمانے میں ایمان پہ جمنے والوں کی جو سزا ہوگی نا، وہ بھوک ہوگی، بھوک، فاقہ، بے روزگاری، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سزا ہوگی دجال کو نہ ماننے والوں کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر آخر مسلمانوں کو کھانا تو چاہیے ہوگا،
تو بھوک تو آخر ان کو لگے گی، تو جب زیادہ بھوک ستائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اس کلمے کی برکت سے ان کی بھوک کو مٹا دیا کریں گے۔ کلمے سے اللہ بھوک کو مٹائے گا، پیاس کو مٹائے گا۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔